بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں احتساب کے تناظر میں نیب کے ادارے کے اوپر۔ عمومی طور پہ پاکستان میں نیب پہ بہت تنقید کی جاتی ہے، یعنی جنرل مشرف کے دور میں جب نیب بنا 1999 میں، اس وقت سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو لگتا یہ ہے جیسے شاید پورے پاکستان کے بحران کا جو منبع ہے وہ نیب بن کے رہ گیا ہے، اور نیب کو بہت زیادہ پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ جو اس کے مخالفین ہیں جو احتساب کے تناظر میں جکڑے جاتے ہیں، شکنجے میں آتے ہیں یا ان پر عتاب آتا ہے، وہ نیب پر الزامات لگاتے ہیں کہ نیب کو ایک سیاسی انجینئرنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر نیب استعمال ہوتا ہے، اور جو بھی حکومت ہوتی ہے چاہے وہ سیاسی ہو یا فوجی، وہ نیب کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے، اگر سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ادارے مضبوط ہوں تو پھر یہ سوالات کیوں اٹھتے ہیں؟ اب عمومی طور پہ جب نیب پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے تو ایک عام تصور یہ ابھرتا ہے جیسے نیب کچھ نہیں کر پا رہا، اور نیب ہی اس وقت ایک مسائل کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی، اس میں پاکستان کی شفافیت کے حوالے سے کچھ سنجیدہ سوالات اٹھائے، لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسی رپورٹ میں نیب کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے اور کہا ہے کہ نیب نے پچھلے 3 برسوں میں جو ریکارڈ ریکوری کی ہے اس کی ہر سطح پہ تعریف کی جانی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ہم نیب پہ تنقید کرتے ہیں کہ نیب کچھ نہیں کر رہا، کوئی ریکوری نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف انٹرنیشنل ادارے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ادارہ، وہ نیب کی تعریف کر رہا ہے۔ اب میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس سے بھی اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1999 سے لے کر 2016 تک، یعنی 17 برسوں میں نیب نے کل 41.7 بلین ریکوری کی، 41.7 بلین ریکوری کی، لیکن 2017 سے 2020 تک یعنی 3 برسوں میں یہ ریکوری 41.7 سے بڑھ کر 75 بلین تک پہنچ گئی، یعنی ڈبل ہو گئی ایک سطح کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو ڈسبرسمنٹ ہیں، یعنی جو لوگوں کے لوٹے ہوئے پیسے تھے ان سے جو ریکوریاں ہوئیں اور ان لوگوں کو پیسے واپس کیے گئے جن لوگوں سے لوٹ مار کی گئی تھی، وہ بھی 1999 سے لے کر 2016 تک 17 برسوں میں 1.76 بلین اماؤنٹ تھی جو لوگوں کو واپس کی گئی، لیکن 2017 سے 20 تک ان 3 برسوں میں جو پیسے لوگوں کو واپس کیے گئے اس کی مد 5.6 بلین ہے، یعنی 1.76 سے آگے بڑھ کر 5.6 بلین روپیز جو ہے وہ لوگوں کو واپس کیے گئے۔ یہ ایک اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ نیب پر تنقید کے باوجود نیب نے جس انداز سے ریکوریاں کی ہیں، جس انداز سے لوگوں کی رقم جو لوٹی گئی تھی ان کو واپس کیا ہے، اس کی پذیرائی نہ کرنا بھی ایک زیادتی ہوگی۔ ہم اداروں پہ تنقید بہت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، جو اداروں کے معاملات ہیں اس میں جو خرابیاں ہیں، اس میں جو مسائل ہیں، اس میں جو لکوناز ہیں، لیکن جہاں وہ اچھا کام کریں تو وہاں ایک تعریف بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا نیریٹو کیا ہے؟ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ نیب کو بند کر دیا جائے، یہ ایک متنازع ادارہ ہے۔ اچھا، مطالبہ کون کرتے ہیں اس کو بند کرنے کا؟ وہ لوگ جو نیب کے شکنجے میں آتے ہیں، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، چاہے وہ آپ کی بیوروکریٹک قیادت ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے افراد، کاروباری طبقے کے لوگ ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ جناب نیب ہم سے ظلم کر رہا ہے اور اس کو بند کر دیا جائے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے 2006 میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس نیب کو ختم کر کے ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کا شفاف نظام بنائیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس احتساب کے نظام کو درست کر لیتے، اس میں جو خامیاں تھیں، اس میں جو لکوناز تھے ان کو درست کر لیتی حکومتیں، وہ بھی نہیں ہو سکا، اور صرف بیشنگ ہوئی۔ پھر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے اس میں سیاسی مداخلتیں بھی کی گئیں، اپنی مرضی کے چیئرمین بھی لگوائے گئے،
وہ نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اور اسی طرح سے میڈیا میں بڑی بیشنگ ہوتی ہے، اور ایک بڑی اہم بات یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ جب آ کر میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں تو اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، یعنی اپنی کرپشن کے جو معاملات یا ان پر جو الزامات ہوتے ہیں اس کو شیڈ بناتے ہیں ڈیموکریسی کا، پارلیمنٹ کا اور سیاست کا، اور اس کا سہارا لے کر وہ پورے کے پورے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے سلیم مانڈی والا کیس دیکھ ہی لیا، کس طریقے سے انہوں نے نیب پہ چڑھائی کی، لیکن اب وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ پھر دیکھیے نیب کا کام یہ ہوتا ہے کسی بندے پر جب الزام لگتا ہے اس کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور پھر معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، یعنی سزا نیب نے نہیں دینی، وہ آپ کے عدالتی نظام نے دینی ہے۔ ہمارے پاس کتنی عدالتیں ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے، کتنے پروسیکیوٹر ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے، کتنی جدید ان کی تربیت کا نظام ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، کتنی نئی عدالتیں بننی چاہیے تھی جو حکومت نے اب تک وعدہ کیا نہیں بن پا رہی ہیں، کتنی ان کو قانونی طور پر جو سکم ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتنے ان کو انتظامی طاقت دی جا رہی ہے، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جب ہم نے نیب میں ترامیم کی بات دیکھی تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ہو گیا، اور ایسے ایسے مطالبے اپوزیشن کی طرف سے آئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیب کو ہی بند کر دیا جائے، نیب ہی ختم کر دی جائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ نیب کو مستحکم کرنا سیاسی بنیادوں پر، انتظامی بنیادوں پر، قانونی بنیادوں پر، یہ تو حکومت کا کام ہے نا۔ اب پلی بارگین کی بات کی جاتی ہے، دیکھیے دنیا میں جہاں جہاں اس طرح کے ادارے ہیں وہاں اگر آپ پلی بارگین کا اصول وہاں موجود ہے اس کو نکال دیں تو پھر ریکوری کہاں سے ہوگی؟ لوگ سزا کاٹ کے پیسے بیکار مار لیں گے۔ تو اس سے اور پھر یہ وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا تو اور بھی مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک لمبا پروسیس ہے، عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضمانت مل گئی تو وہ ان پہ جو الزام تھا وہ ختم ہو گیا، وہ کیس ہے، پروسیس ہے، چلے گا، کب تک چلے گا، کب تک نتیجہ آئے گا وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ ضمانتوں پہ جب آتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے شو کرتے ہیں جیسے واقعی ان کے اوپر سب چیزیں غلط تھیں اور ان کو ضمانت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ ختم ہو گیا۔ میرا کانٹیکس یہ ہے کہ نیب کو بھی ایک پلاننگ کے تحت ہم نے ایک متنازع ادارہ بنا دیا ہے، اور یہ خاص سیاسی سوچ اور سیاسی حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے واقعی اس ملک میں شفافیت کا نظام لانا ہے، جواب دہی کا نظام لانا ہے، احتساب کا نظام لانا ہے، نگرانی کرنی ہے ان تمام سرکاری پیسوں کی، تو پھر ہمیں نیب کو ختم کرنے کی بجائے اس میں اگر کوئی خامیاں ہیں تو حکومت اور اپوزیشن مل کے طے کر لیں، اس کو کیسے مضبوط بنانا ہے اس پر بات کی جائے، اس کے اندر جو منفی مسائل ان کو درپیش ہیں اس پہ بات کر لی جائے۔ تو آئیے نا اس بات پہ فوکس کریں کہ ہم نے نیب کو کیسے خود مختار بنانا ہے، کیسے شفاف بنانا ہے، کیسے اس کے اندر سے جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ ختم کرنی ہے۔ تو آئیے اس پہ قانون سازی ہو، اس پہ بات چیت ہو، پارلیمنٹ پہ گفتگو ہو۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ادارے ختم کر دیے جائیں۔ یہ ادارے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلے جی نیب، اچھا پھر نیب کو ختم کر دیا جائے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے زیوم کر لیں نیب نہیں رہتا۔ نیب سے پہلے کون سی ہم نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کون سا احتساب کا نظام قائم کیا تھا؟ اب اگر نیب ختم ہو جائے تو کون سا احتساب کا نظام قائم ہو جائے گا؟ اور یہ ایک خاص پلاننگ کے تحت ہم اس ملک میں احتساب کے نظام میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری رولنگ ایلیٹ جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے وہ اس ملک میں شفافیت کا نظام ہی نہیں چاہتی، وہ اس ملک میں احتساب کا نظام ہی نہیں چاہتی۔ کہتے سارے ہیں کہ ہم احتساب چاہتے ہیں، لیکن احتساب کرنے کے لیے جو نظام درکار ہے اس کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں وہ بیانیاں جو کرپشن سے پاکستان اس کو تیار کرنے کے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایسے ایسے جواز پیش کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ کرپشن کو سیاسی، سماجی اور قانونی تحفظ دیا جاتا ہے یا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جمہوریت کے پیچھے چھپا جاتا ہے، سیاست کے پیچھے چھپا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ بنیادی طور پر نیب کو مستحکم کرنے کے حوالے سے جو کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا احتساب کا نظام اگر بنے گا تو پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، اور اگر ہم نے اداروں کو متنازع بنا دیا تو پھر پاکستان میں احتساب کا عمل پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔